السلام علیکم ناظرین، 49 نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عامر تقوی۔ آج کے نیوز ولاگ میں ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی آج اینٹی کرپشن کی عدالت میں ضمانت تھی، اس کا کیا احوال بنا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو آج کل پاکستان میں جو آئینی بحران ہے کہ جنرل الیکشن ہوئے تقریباً 20 روز ہو چکے ہیں اور 21 روز میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی تک جو ہے اجلاس بلائے جانے کا معاملہ جو ہے وہ ایک بحران کی صورتحال میں اختیار کر چکا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ عام انتخابات کے بعد 21 روز کے اندر اندر جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے صدر عارف علوی کو یہ خط لکھا گیا تھا کہ بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، لیکن صدر عارف علوی کی جانب سے یہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا گیا ہے کہ ابھی تک چونکہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے جو مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، ابھی تک اپنا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو فورم ہیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، تو تب تک یہ الیکشن جو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اس اعتراض کے ساتھ جو ہے عارف علوی نے جو ہے ان کی درخواست واپس بھیج دی تھی۔ ابھی تک جو ہے یہ سیاسی بحران، جو آئینی بحران چلا رہا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی حمایتی جماعتیں ہیں، وہ اس بات پہ صدر عارف علوی پہ کڑی تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ آئین شکنی ہے، یہ 21 روز کے اندر اندر اجلاس بلانا ہمارا آئینی حق ہے، اس کو پورا کیا جانا چاہیے۔ لیکن عارف علوی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ابھی تک چونکہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، کیونکہ ابھی اسمبلی مکمل نہیں ہے، جب تک اسمبلی مکمل نہیں ہوگی تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، تو لہٰذا پہلے قومی اسمبلی کی نشستوں کا فیصلہ کیا جائے، تب اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اس پہ جو ہے آج جو الیکشن کمیشن کی میں آج جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے، لیکن فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، ابھی اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ آئینی بحران جاری ہے۔ ہم نے اس بحران کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کی اور ہم نے کچھ ماہرین سے بات کی جو قانون دان ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھی اصل میں یہ معاملہ کس کا حق ہے، کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ، اگر صدر کا کہنا ہے کہ اگر صدر عارف علوی اجلاس نہیں بلائیں گے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے۔ اس میں ہم نے جب جاننے کی کوشش کی تو ہمیں اب یہ معلوم ہوا کہ آرٹیکل 54 کہتا ہے جو ہے صرف استحقاق جو صدر پاکستان جو ہمارے اس وقت عارف علوی ہے انہی کا ہے، وہی بلا سکتے ہیں، وہ اجلاس بلا بھی سکتے ہیں، وہ اجلاس سے منع بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اجلاس میں یہ لکھا ہے کہ ابھی اجلاس بلانا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی فورم مکمل نہیں ہوا، تو لہٰذا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اس بات پہ عارف علوی پہ کافی ساری تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا حساب لیں گے، آئین توڑا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس آرٹیکل 54(3) کی، جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر عام انتخابات کے بعد اجلاس جو ہے وہ 3 فورم میں بلایا جا سکتا ہے، صدر پاکستان، اس کے بعد سینٹ، اور سینٹ اگر نہ ہو تو پھر جا کے قومی اسمبلی کا اسپیکر بلا سکتا ہے۔ وہ بھی ایسی صورت میں قومی اسمبلی کا اسپیکر بلا سکتا ہے کہ اگر صدر جو اپنی سیٹ میں موجود نہ ہو یا سیٹ خالی ہو، تب جو ہے سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ قائم مقام صدر ہوگا، وہ اجلاس کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ اگر چیئرمین کا سینٹ میں بھی صورتحال ایسی ہو تب جا کے قومی اسمبلی کا اسپیکر اجلاس بلانے کا مجاز ہے، لیکن تب بھی ایسے نہیں، تب بھی جب قومی اسمبلی کی کل نشستوں کا 1/4 حصہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ لکھ کے ریکویسٹ کرے کہ اجلاس بلانا چاہیے، تو تب جا کے یہ اجلاس اسپیکر بلا سکتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں موجودہ اسپیکر نہیں بلا سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے قومی اسمبلی نہیں ہے، کیونکہ جو نو منتخب ممبرز انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، ان کو ابھی تک جو نہ ہی یہ جو قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے یہ بھی منتخب نہیں ہے، یہ بھی وہ جو کیئر ٹیکر چلتا آ رہا ہے۔ ابھی تک ایسی صورتحال میں بھی جو اسپیکر اجلاس نہیں بلا سکتا ہے، ایسی صورتحال میں بھی صرف صدر ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مجاز ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 91 کی بات کریں تو آرٹیکل 91 میں بھی یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جب عام انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد 21 روز کے اندر، 21 روز بعد جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا
ضروری ہے، یہ آئینی تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی حق صرف صدر پاکستان عارف علوی کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عارف علوی کا یہ موقف ہے کہ میں اجلاس تب تک نہیں بلاؤں گا جب تک یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آتا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ اگر اسپیکر اجلاس نہیں بلائے گا تو قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہونا ہی ہے، وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بلا سکتا ہے۔ صورتحال آگے ہی بہت زیادہ گھمبیر ہے۔ ہمارے الیکشن پہ اس تمام جو صورتحال چل رہی انٹرنیشنل بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، لوگ اس پہ بڑے سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال میں اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی۔ عمران ریاض خان کو 22 اور 23 کی درمیانی شب میں اس کے گھر سے کچھ نقاب پوش لوگوں نے، جو کالی یونیفارم کے لوگوں نے وہاں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کر کے بعد میں پتہ چلا کہ اینٹی کرپشن کی لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ تھرابی جھیل میں جو ٹھیکہ ہے انہوں نے کم داموں میں لیا ہے، جس میں جو میاں اشفاق جو ایڈوکیٹ ہیں، جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں، انہوں نے آج ان کی ضمانت کی درخواست دی تھی۔ آج جو اینٹی کرپشن کی جو عدالت ہے انہوں نے جو اینٹی کرپشن کے لوگوں کو جو ہے وہ ریکارڈز کے ساتھ متعلقہ افسران کو طلب کیا تھا، جو حاضر نہیں ہوئے، جس پہ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ متعلقہ افسران کے نہ آنے پر عدالت نے جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن کو 12:30 بجے طلب کر رکھا ہے کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں بتاتے تو آپ آ کے بتائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ میاں اشفاق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے موکل جو ہے وہ بے قصور ہیں، ان پہ جو سیاسی طور پر یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران ریاض خان بہت عرصہ خاموش ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی آواز کو یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آواز عوام تک پہنچانا شروع کی تھی، جس پہ کافی سارے لوگوں کو اعتراض تھا۔ اس کی وجہ سے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، تو لہٰذا میرے موکل کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی جائے۔ ابھی یہ معاملہ پینڈنگ چلا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہماری تمام جو اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ حافظ۔